अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकवतन टीवी। मैं हूं आपके साथ याहिया जावेद पांडे। नाज़रीन, हमने कल बात की थी डिफेंस डे के हवाले से, उसके अंदर आपने हमारी गुफ्तगू सुनी थी और उसमें जो मामलात 6 सितंबर वाले दिन 1965 को हुए थे वो हमने आपके सामने रखे थे। आज है पाक फिजाइया डे हमारा 7 सितंबर 7 सितंबर 1965 को जो कुछ हुआ था उस हवाले से आज हम बात करेंगे इस नशिस्त के अंदर। मेरे साथ मौजूद है सीनियर दिफाई तजियाकार हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। माशाल्लाह आप जो हैं वो हमारे उस इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने 1965 में जो है वो भारत के दांत खट्टे किए थे। जो हमारा हवा के अंदर जिसको हम कहते हैं कि शाह पर बनकर जो है उन्होंने भारत के जो सूरमा थे सो कॉल्ड उनको जो है वो पिछाड़ दिया। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। थोड़ा सा हमें पहले माजी में लेकर जाएं और ये बताएं कि वो क्या घनगरज थी, जहाज़ों की आवाज़ और वो सारा जो एक पूरा जायचा जो था वो कैसे आप जो है वो बताएंगे हमें, जिससे हम जो है वो उससे जो है वो हम माजी में चले जाएं और उस चीज को जो है वो हम देख सकें। जी सर। ये मैं आपको आंखों देखा हाल बता सकता हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त जमीन पे मौजूद था जब ये घनगरज चल रही थी और ये सब कुछ मेरे सामने की बातें हैं। यकम सितंबर के बाद से पाकिस्तान एयरफोर्स के मिशन स्टार्ट हो गए थे। वो कि मेरी उम्र उस वक्त खुद 12-13 साल थी, लेकिन मैं उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स का रेगुलर हिस्सा नहीं था। और पाकिस्तान एयरफोर्स के मिशन यकम सितंबर के बाद स्टार्ट हो गए। ये जम्मू कश्मीर के इलाके में, छम जौड़िया के इलाके में, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने 6 तारीख तक पाकिस्तान इंडियन एयरफोर्स के कम से कम 6 जहाज गिरा चुके थे बगैर किसी नुकसान के। हमारी तरफ कोई नुकसान नहीं था, उनके 6 जहाज, बल्कि उनका एक पूरे का पूरा जो फ्लीट था जहाजों का उसको उन्होंने ग्राउंड कर दिया, इसलिए कि उन्होंने कहा कि ये जहाज जो मिस्टेर है ये अब इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला कर सके, जो कि जहाज वो भिजवा रहे थे। तो ये एक तारीख थी छोटी सी 4-5 दिन की। फिर ख्याल ये था कि शायद जंग यहीं तक रहेगी, लेकिन 6 तारीख को दुश्मन ने बहुत बुज़दिलाना और एक हमला किया पाकिस्तान पे, और उसकी कोशिश थी कि जो जम्मू कश्मीर पे प्रेशर उस पर डेवलप हुआ है उसको रिलीज किया जाए लाहौर के खिलाफ हमला करके। मकसद उसका लाहौर पे कब्जा करना था। और दूसरा जो हमला था वो सियालकोट से उसने किया, सियालकोट के महाज से, जिसका मतलब गुजरांवाला के करीब जीटी रोड को कट ऑफ करना और इस तरीके से एनसर्कल करना लाहौर को। तो ये 2 काम थे। जो चिवंडा वाला जो महाज था जहां पर टैंकों की बहुत बड़ी जंग हुई, वहां पर तो हमारे एयरफोर्स के लोग भी गए, उन्होंने भी वहां पे निशाने लिए, लेकिन खास तौर पर जमीन पे जो हमारे 6 सितंबर वाले दिन जो हमारे टैंक्स थे उन्होंने जबरदस्त मुकाबला किया 2 रेजिमेंटों का, जो कि हिंदुस्तान ने टैंकों की उनके खिलाफ लगाई थी। फिर 2 रेजिमेंटें बाटापुर के थ्रू लाहौर पे हमलावर थी। ये बाय चांस पता लगा 6 तारीख को। हमारे जहाज आमतौर पर अमूमी अपने मिशंस कर रहे थे, बॉर्डर एरिया के अंदर जंग तो शुरू हो चुकी हुई थी। जब तो उन्होंने देखा जिस किस्म के टैंक्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो एक स्क्वाड्रन था जो कि स्क्वाड्रन सजाद हैदर की कमांड में था, उनकी नजर पड़ी और उन्होंने ये जब एक रेला देखा टैंकों का और फौज का जो कि बढ़ती जा रही है बाटापुर की तरफ, तो उन्होंने अपना मिशन छोड़ा। सब जहाजों को 8-10 जहाज जो उनके पास उस वक्त हवा में थे, सबको बोला कि टैंकों को निशाना बनाना शुरू कर। और इस तरीके से उन्होंने फिर एक एक करके उनके कोई 16, 18, 20 टैंक उन्होंने उनके तबाह किए, बॉम्बिंग के साथ, गन्स के साथ, रॉकेट्स के साथ। और उनका एक मेजर जनरल जो कमांड कर रहा था सारे ऑपरेशन को, अपनी जीप छोड़ के भाग गया और वो जीप और वो टैंक और सब कुछ पाकिस्तान के कब्जे में आ गया। तो उस दिन पाक फजाइया ने लाहौर पे जो हमला बाटापुर के थ्रू हो रहा था उसको दिफा किया और लाहौर को बचा लिया। ये कहानी बदकिस्मती से 6 सितंबर के एनल्स के अंदर बहुत कम सुनी जाती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एक स्क्वाड्रन ने किस तरह लाहौर को और पाकिस्तान को बचाया। फिर 7 सितंबर का दिन आता है। हमें ख्याल था, हमें पता था, क्योंकि 6 सितंबर सुबह अलग सुबह 5-5:30 बजे हमले स्टार्ट हुए। अभी सूरज जब ऊपर हो रहा था, तो उस वक्त की बात है कि फिर पाकिस्तान एयरफोर्स हवा में उड़ी। ऑलरेडी हवा में थी, उस वक्त भी हवा में गई, नीचे जितने जहाज थे ये भी गए। उस वक्त आलम का वो मार्का हुआ जिसमें 30 सेकंड में उसने 5 जहाज मार गिराए, और हिंदुस्तान के उस दिन कम से कम 14 या 15 जहाज गिरे पूरे महाज के ऊपर, जो कि एक हिंदुस्तानी एयरफोर्स के लिए, किसी एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स का शायद एक भी नहीं जहाज लूज हुआ। तो ये वो तारीख है। 7 सितंबर हम एयरफोर्स डे के तौर पर इसलिए मनाते हैं कि 6 सितंबर को हमने पाकिस्तान को बचाया और 7 सितंबर को हमने सिर्फ इंडियन एयरफोर्स को
ایسا سبق دیا اپنے شاہینوں کے تھرو ہوا کے اندر کہ اس کی پھر ہمت کبھی نہ پڑی سرگودا میں حملہ کرنے کی. دن کی روشنی میں رات کے وقت ایک جہاز آتا تھا بمبار, بالکل اندھیرے میں اوپر 20,000 فٹ کی بلندی پہ, جو دور سے کھڑے ہو کے ایک بام گراتا تھا جو زمینوں میں آس پاس گر جایا کرتا تھا. یہ روزانہ رات کا معمول تھا, لیکن دن کی روشنی میں ہندوستان کو ہمت نہیں اس کے بعد کبھی پاکستان کے کسی بیس کو حملہ کرے. اچھا شہزاد صاحب یہ بھی تھوڑا سا فرما دیجیے گا کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ بھارت جو ہے وہ اگر ہم جہازوں کی بات کر لیں جو لڑاکا تیاریاں ہوتے ہیں اس کے اندر بھی پاکستان سے ہمیشہ جو ہے پیچھے رہا ہے. ابھی بھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا تھا 27 فروری والا, اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ وہی پرانی ٹیکنالوجی کے ساتھ بھارت جو ہے وہ فلائی کر رہا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو سپکی کا سامنا کرنا پڑا. تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس ٹائم پہ جو پاکستان کے پاس جہاز تھے ان میں اور بھارتی جہازوں میں کیا فرق تھا اور اب کیا بنیادی فرق ہے؟ دیکھیے اس وقت ان کے پاس ہنٹر جہاز تھا, ہمارے پاس F-86 سیبر تھا, اس کو سیبر جیٹ کے طور پہ مشہور زمانہ ہمارے ہاں اس کو یاد کیا جاتا ہے. ہنٹر کافی حد تک سیبر سے بہتر جہاز تھا, لیکن ہمارے پائلٹس کی جو مہارت تھی سیبر کے اوپر F-86 سیبر کے اوپر, وہ مہارت اس لیول کی اور اس نوعیت کی تھی جو کہ ہندوستانیوں کی اپنے جہازوں پہ ہنٹرز پہ اتنی زیادہ نہیں. اور یہ جو مہارت کا فرق تھا, یہ جو پروفیشنل ایکسلنس کا جو فرق تھا, ایک یہ جو کلچر آف پروفیشنل کیا کہنا چاہیے پرائڈ کا جو فرق تھا, یہ واضح طور پہ سامنے آیا. اور اس کی بنیاد صرف اور صرف پیشہ ورانہ مہارت اور اپنے مشن کے ساتھ مکمل حد تک آہنگی اور لگن, یہ دو چیزیں تھیں جنہوں نے فرق ڈالا پاکستان ایئر فورس کی پرفارمنس میں. ان 2019 کی جو آپ بات کر رہے ہیں, انڈیا کے پاس بہت اچھے جہاز تھے. Su-30 دنیا کے ٹاپ 3 جہازوں میں سے ہے, اور ہم تو F-16 کے ساتھ اس کا سمجھتے ہیں کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور کر رہے تھے. اس طرح کے جہاز تھے اس کے پاس. اس نے MiG-21 کو جو کہ بالکل ماڈرن جہاز تھے, ماڈرن 3 اپ گریڈڈ جہاز ان کو استعمال کیا مکمل نئے میزائلوں کے ساتھ. پھر اس نے Su-30 استعمال کیے, میراج 2000 استعمال کیے اس دن مشن کے اندر, لیکن اس کے باوجود اس نے ایک اس کا Su-30 گرا, ایک اس کا MiG-21 گرا. تو یہ کیپیبلٹی ٹیکنالوجی میں وہ اب پیچھے نہیں ہے, وہ ہم سے بلکہ بڑی حد تک آگے ہے. رفیل آ گیا, اس نے رفیل اب لے لیا. لیکن کیا ہوتا کیا ہے, نہ صرف پیشہ ورانہ مہارت, اپنے جہاز میں مکمل دسترس, اپنے ذہنی تیاری, اپنے ذہن مکمل آہنگی مشن کے ساتھ, مشن کو مکمل کرنے کا لگن, اور اس کے بعد پھر جتنی کیپیبلٹی ہے اس کو آپس میں مربوط طریقے سے اپلائی کرنے کا انداز. اس سب کی سب جتنی بھی فورسز ہوتی ہیں یہ 1 ورسز 1 نہیں ہوتی ہیں کہ ادھر سے ایک دشمن کا جہاز آیا, ادھر سے ہمارا جہاز گیا اور آپس میں مقابلہ ہو گیا. نہیں, مکمل مربوط طریقے سے ایک امپلائمنٹ کانسیپٹ ہوتا ہے, کیسے امپلوائے کرنا ہے, استعمال کیسے کرنا ہے, کون کہاں ہوگا, کہ اس کا رول کیا ہوگا. جس طرح ایک ہاکی ٹیم یا کرکٹ ٹیم یا فٹ بال ٹیم کھلائی جاتی ہے, کوچ اس طرح کوچنگ کے حساب سے ہر ایک اپنا رول ہوتا ہے, وہ رول ادا کرتا ہے, اس رول کے حساب سے پھر ایک نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے, نکالا جاتا ہے. تو یہ میرے خیال میں پاکستان کا جو انٹیگریٹڈ پلاننگ کا جو کانسیپٹ تھا, ان کو انٹیگریٹ کر کے ان کو استعمال کرنے کا جو کانسیپٹ تھا, ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں اور ایک اور ایک 2 نہیں ہوتے. اگر آپ ان کو ایک اور ایک کریں گے تو 2 بنا کے لڑیں گے تو آپ کبھی نہیں جیتیں گے. مگر ہمارے پاکستان ایئر فورس کا جو روایت ہے, جو ہماری میرا خیال ہے مہارت ہے, اللہ کا شکر ہے, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, وہ ایک اور ایک 11 والی. اچھا لاسٹلی بس پروگرام کا بالکل آخری حصہ ہے, یہ بھی فرما دیجیے گا کہ یہ جو ہم ایک فارمیشن بناتے ہیں کہ 4 کی فارمیشن, 8 کی فارمیشن, 12 کی فارمیشن, اس کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے؟ اور یہ جب بھی ہم اگر کسی کو ہم یعنی کہ کسی مشن میں بھیجا جاتا ہے تو وہ فارمیشن کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, اس کو کیسے بنائی جاتی ہے وہ؟ ہاں, یہ تو بڑا آپ نے ٹیکنیکل سوال کیا, لیکن دیکھیے اس کا مشن کے سے تعلق ہوتا ہے کہ مشن کیا ہے, کام کیا کرنا ہے. اس کام کے لحاظ سے 2 بندے ضروری ہیں, 4 ضروری ہیں, 3 ضروری ہیں, 6 جائیں گے, 8 جائیں گے, کتنا بڑا کام ہے اس لحاظ سے, اور کس کس جگہ پہ کتنا پھیلا ہوا کام ہے, اور کہاں کہاں پہ کدھر کدھر کس نے دھیان کرنا ہے. تو یہ اس طرح کا کام ہوتا ہے, اور وہ اس طریقے سے ہم اس کو پلان کرتے ہیں, اس طریقے سے پھر امپلوائے کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے اپنے پیس کے ٹائم پہ امن میں اتنی ساری اس طرح کی ایکسرسائزز کی ہوں, سب کو ملا کے چلے ہوں, پتا ہو کس کا کیا کام, اس نے وہاں پہنچ کے کیا کرنا ہے, اور یہ پریکٹسز کی ہوں پہلے سے, تو پھر جا کے آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ اس کو جس دن آپ نے فائنل ایکٹ کرنا ہے تو پرفیکشن کے ساتھ آپ ایکٹ کر سکیں. 2019 میں وہ کہ 2 جہاز ہم نے گرائے, یہ ممکن تھا کہ ہم 7 سے 8 جہاز اس دن ان کے گرا سکتے تھے.
لیکن ہمارے جو کمانڈر سے زمین پہ جو کنٹرول کر رہے تھے انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ 2 ہی فی الحال کافی ہیں، اور اس سے آگے بڑھنے سے شاید معاملات اور گمبھیر ہوں گے، انڈیا برداشت نہیں کر پائے گا، پھر ہمارا ایک جنگ کی کیفیت ہو سکتی ہے انڈیا پاکستان کی. تو جس قسم کی انہوں نے حرکت کی تھی اس کا جواب جتنے جہاز سے ان کے ساتھ اسی طریقے سے اور اسی انداز میں دیا گیا. تو میرا خیال ہے اس کا تعلق آپ کے سوال کا یہ ہے کہ مشن سے ہوتا ہے، اور یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، مشن کمانڈر جو ہوتا ہے یا جو بھی آپ کا اوپر پلانر ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس مشن کے لیے 4 6 8 یا صرف 2 بھی کافی. بہت بہت شکریہ سینئر دفاعی تجزیہ کار، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا شہزاد چودھری صاحب، اور ہمیں سمجھنے میں آسانی پیدا کی کہ وہ کیا ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں اور وہ کیا ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے، اور اصل میں کیا چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ دشمن کو بآسانی جو ہے وہ اس کے اوسان خطا کر دیے جاتے ہیں. اس اہم دن کے اوپر ایک دفعہ پھر میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ بہت ساری وہ باتیں ہمیں بتائیں جو عام لوگوں کے فہم میں بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کے یہ چیزیں آتی ہیں کہ یار ہم یہ چیزیں جو ہے یہ کیسے ایگزیکیوٹ کی جاتی ہیں. بیسیکلی اصل جو کام ہے وہ تو ایگزیکیوشن کا ہے، وہ گراؤنڈ فورس اور جو ہماری جو فضا کے اندر جو ہمارے جو افسران جو ہیں وہ اس کی کر رہے ہوتے ہیں تیاری. تو اس حوالے سے جو ہے وہ بہت آسانی اور بہت جو ہے وہ آپ نے آسان الفاظ کے اندر ہمیں سمجھایا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی ہے، مجھے دیجیے اجازت اس اہم دن کے حوالے سے ایک اہم شو سے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.